السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر سے چند اہم خبریں شیئر کریں گے۔ آج کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے حالیہ حملے کے بارے میں ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے کیا گیا ہے اور اس میں کئی ایرانی جدید اور طاقتور میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان میزائلوں میں عماد، قادر، خیبر شکن اور سجل جیسے جدید ترین ایرانی میزائل شامل تھے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے ایک ہی وقت میں اسرائیل کے کئی مختلف شہروں پر مختلف لہروں میں سینکڑوں میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد اسرائیل کے اہم شہروں اور حساس مقامات کو نشانہ بنانا تھا، خاص طور پر تل ابیب شہر جو اسرائیل کا کیپٹل ہے، دیمونا شہر جس میں اسرائیل کا جوہری مرکز ہے، اس کے علاوہ عراق جیسے علاقوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام نے بہت سے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ناظرین اس کے باوجود ایران کے بہت سے میزائل اپنے ہدف کو آسانی سے نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تل ابیب اور جنوبی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں زوردار دھماکے سنے گئے، کئی عمارتیں متاثر ہوئیں، کچھ مقامات تباہ ہو گئے اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ اسرائیل بیر میں سائرن بجنے کے بعد لوگ فوراً پناہ گاہوں کی طرف دوڑ پڑے، جس سے پورے اسرائیل میں خوف اور بے چینی کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایران نے اپنی خود مختاری اور قومی عزت کے دفاع کے لیے کیے ہیں، اور ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ مزید کارروائیاں بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دوسری اہم خبر ناظرین پاکستان سے آ رہی ہے، جہاں پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر اہم گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر امریکہ راضی ہو اور ایران بھی راضی ہو تو دونوں ممالک اسلام آباد کے اندر امن مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اس پیشکش کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ دونوں فریقوں کو ایک میز پر بٹھا کر کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ پاکستان نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ اس کے ایران کے ساتھ قریبی اور پڑوسیانہ تعلقات ہیں، جبکہ امریکہ کے ساتھ بھی ناظرین پاکستان کے سفارتی اور دفاعی روابط موجود ہیں۔ ایران نے پاکستان کی اس پیشکش کو سراہا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے، کیونکہ پاکستان نے جنگ کے آغاز سے ہی خطے میں امن اور مذاکرات کی بات کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے اور یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ ناظرین ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم ہو سکتی ہے بلکہ پورے خطے میں امن کی امید بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین تیسری بڑی خبر اقوام متحدہ سے سامنے آئی ہے، جہاں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کے لیے فوری جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی ہے۔ اس معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک خصوصی اجلاس بھی بلایا گیا، جس میں مختلف ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پاکستان کے سفیر نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے اور اسے فوری طور پر روکنا ضروری ہے۔ پاکستان نے اس قرارداد کی مکمل حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ تمام فریقوں کو مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ ناظرین ایران نے پاکستان کے اس موقف کی تعریف کی ہے اور اسے مثبت قدم قرار دیا ہے، تاہم اسرائیل نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ابھی تک اس قرارداد کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن دنیا بھر کے لوگ امید کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکل آئے جس سے جنگ رک سکے اور انسانی جانوں کا ضیاع بند ہو جائے۔ ناظرین چوتھی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو لبنان سے آ رہی ہے، جہاں اسرائیل نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جنوبی لبنان میں ایک اہم پیٹرول پمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیٹرول پمپ حزب اللہ کے لیے مالی وسائل جمع کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔
اسی وجہ سے اسرائیل نے اسے ہدف بنایا ہے۔ اس حملے کے بعد علاقے میں بڑا دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی، جس سے آس پاس کی عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف اور ہنگامے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لبنان کے بہت سے شہری اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ ہزاروں لوگ اس وقت لبنان میں بے گھر ہو چکے ہیں اور انسانی بحران پیدا ہونے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور وہ اسرائیل پر راکٹ حملے کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل لبنان میں اس کے مراکز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے تاکہ مزید تباہی اور انسانی نقصان سے بچا جا سکے۔ تاہم ناظرین، یہاں پر ایک انتہائی تشویشناک صورتحال تب سامنے آئی ہے جب اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اب اسرائیل لبنان کے لطویہ ریور تک یعنی دریائے لطویہ تک اب قبضہ کر لے گا۔ ناظرین، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت گریٹر اسرائیل کا منصوبے کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اور ناظرین، ہمارے دیکھتے دیکھتے دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں جنگ کو چھیڑ دیا گیا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہو رہا ہے۔ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے پلان پر عمل کر رہا ہے اور مسلمانوں کے ملکوں میں حملے کر کے ان کی زمین پر قبضے کر رہا ہے، جیسے ابھی اس نے لبنان کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، پانچویں اہم خبر امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ بات چیت کے حوالے سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کے مراکز پر حملے عارضی طور پر 5 دن کے لیے روک دیے ہیں تاکہ مذاکرات کو موقع دیا جا سکے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران کے ایک اہم رہنما سے ان کی بات ہوئی ہے اور دونوں فریق کئی نکات پر متفق ہیں۔ تاہم ایران کے نائب پارلیمانی اسپیکر نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صرف نفسیاتی جنگ کا حربہ ہے اور اس وقت کوئی حقیقی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران نے ٹرمپ کے بیان کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود ناظرین، امریکہ کی طرف سے کچھ فوجی کارروائیاں عارضی طور پر کم کی گئی ہیں، جبکہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف حملے جاری ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے ناظرین، عالمی معیشت شدید ترین طور پر متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پر تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک کی معیشت پر ہو رہا ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی حساس اور تشویشناک ہے۔ یہاں اسرائیل کے وزیر اعظم کا ایک بیان آپ کے ساتھ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ تب ختم ہوگی جب اسرائیل چاہے گا، نہ کہ جب امریکہ چاہے۔ ناظرین، دیکھ لیں آپ، چھوٹا سا ملک اسرائیل کیسے امریکہ کی فارن پالیسی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ پہلے اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں زبردستی گھسیٹا، اور اب یہاں تک اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ امریکہ نہیں، اس جنگ کو ہم ختم کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ مختلف ممالک اس جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خطے میں امن قائم کرے اور تمام ممالک کو جنگ کے بجائے بات چیت اور سمجھداری کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس صورتحال کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ کیا اسرائیل اور ایران کی جنگ کو مزید چلنا چاہیے، یا کیا ایران کو اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر دینا چاہیے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔